بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلاد بٹگرام کے پروگرام حالات حاضرہ کے ساتھ میں ہوں شیراز احمد شیرازی. ناظرین، الیکشن کمیشن کے اعلان کے بعد کہ 8 فروری میں ملک بھر میں عام انتخابات ہوں گے، اس اعلان کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں جو ہے سیاسی ماحول گرم ہے. سیاسی صورتحال میں گہما گہمی جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے. پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی تمام تو تیاریاں انتظامات جو ہے مکمل کر لیے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کاغذات نامزدگی کے لیے جو آج کا دن تھا مختص کیا گیا تھا، آج آخری دن تھا اور وہ بھی اب ختم ہو چکا ہے. اس کے علاوہ مختلف جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی طرف سے جو امیدواران ہیں وہ بھی سامنے آ چکے ہیں. کچھ سیاسی جماعتوں کی جانب سے یہ شکایات بھی جو ہے موصول ہو رہے تھے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نہیں دی جا رہی. تاہم اس کی بھی جو ہے الیکشن کمیشن نے تردید بھی کر دی تھی، اور اب صورتحال یہ ہے کہ تمام تو جو امیدواران ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں، اور اب سب کی پوری قوم کی جو نظریں ہے وہ 8 فروری پر مرکوز ہے کہ 8 فروری کو ملک بھر میں عام انتخابات ہوں گے. بٹگرام میں اس وقت موجود ہے، اور بٹگرام کی جو سیاسی صورتحال ہے، جو سیاسی منظرنامہ ہے، اس پر بھی بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت ملک میں جو سیاسی سرگرمیاں ہیں، سیاسی ماحول ہے، اس کو بھی آج کے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے آج کے اس پروگرام میں ہمارے جو مہمان ہے وہ اجاز ملنگ خان صاحب ہے، جو کہ ان تمام تو صورتحال پر گہری نظر رکھتے ہیں. اس کے علاوہ جو بٹگرام کی پالیٹکس ہے ان پر بھی ان کی جو ہے وہ خاص نظر ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ظاہری باتیں مصروفیت بہت زیادہ ہے آپ کا، جو آپ کا جنبہ ہے یا جو آپ کی پارٹی ہے وہ بھی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیاری میں مصروف ہے. اس دوران بھی آپ نے ہمیں وقت دیا. جو میرا پہلا سوال ہے وہ آپ سے یہ ہے کہ اس وقت جو ملک میں صورتحال ہے، جو سیاسی گہما گہمی ہے، کچھ پارٹیاں یہ بھی شکایت جو ہے وہ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ ان کو لیول جو پلینگ فیلڈ ہے وہ نہیں دی جا رہی. جس پارٹی سے آپ بلانگ کرتے ہیں، جمعیت علماء اسلام، ان کی پوزیشن کس طرح ہے اور کیا سمجھتے ہیں کہ آمدہ انتخابات میں جمعیت علماء اسلام کیا کرنے جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شیراز صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس قابل سمجھا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. جو سوال آپ نے پوچھا ہے اس کے پیچھے اگر میں جواب دوں تو ایک لمبی داستان ہے. اس کے پیچھے ہمیں صرف سیاسی صورتحال نہیں دیکھنی ہے، بلکہ جن حالات سے ہم گزرے ہیں اور یہاں تک پہنچے ہیں، ہماری معیشت کی کیا صورتحال ہے، ہماری معاشرت کہاں چلی گئی، اور ہم جو بہت ہی نچلے لیول پہ آ کے اپنی معاشرتی زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کی کیا وجوہات ہیں. تو بہت ساری باتیں ہیں. اب رہی بات 8 فروری کے الیکشنز کی، تو یقیناً بہت سی جماعتوں کو یہ شکایات ہے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے. ایک بی کو یہ شکایت رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی شکایت یہ رہی ہے. یہ ہوتا رہتا ہے اور یہ شکایتیں ہوتی ہیں. کوئی بھی ہماری بدنصیبی ہے کہ پاکستان میں جو بھی الیکشنز ہوتے ہیں، ہارنے والے کبھی بھی اس سے مطمئن نہیں ہوتے. یہ ہماری تاریخ رہی ہے. رہا سوال آپ کا یہ کہ جمعیت علماء اسلام ایک نظریے کے تحت ہر الیکشن میں میدان میں اترتی ہے، جو کہ مین مقصد ان کا جو ہے وہ خدا کی زمین پر خدا کا نظام، اور اس کے لیے جتنی تک و دو ہے وہ ساری، چاہے وہ پارلیمنٹ تک ہو، چاہے وہ باہر سڑکوں پہ ہو، تو جمعیت علماء اسلام بھرپور قوت کے ساتھ ان انتخابات میں حصہ لے گی، اور انشاءاللہ ہم پر امید ہیں. باقی نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہیں. عوام جو بھی فیصلہ کرے گی وہ ہم قبول کریں گے. سر، آپ نے ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اس کی بات کی اور لمبی ڈسکشن آپ نے کی اس تمام صورتحال پر. آپ نہیں سمجھتے کہ 16 مہینے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی حکومت رہی، جمعیت علماء اسلام جو ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا ایک اہم رکن رہا ہے، اور آپ بھی اسی پارٹی سے جو ہے بلانگ کرتے ہیں، تو کیا وجوہات ہے کہ معیشت کو بہتر بنانے کے دعوے وعدے کرنے کے باوجود بھی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی وہ ناکام رہی؟ میں شیراز صاحب اس پہ اتنا ہی کہوں گا کہ پچھلے 5-6 سال میں جن بنیادوں پہ جن پہ اساس ہماری بلڈنگ تعمیر ہوئی تھی، چاہے اس پہ ہمارا معاشرہ ہو یا ہماری معیشت ہو، اس کو اس بری طرح ڈیمیج کیا گیا. ہماری بنیادیں تک ہلا دی گئیں. تو یوں سمجھے آپ کہ ہم فری فال، ہماری اکانومی نیچے جا رہی تھی. اب اس کو سٹاپ کرنا یا اس کی سپیڈ کو، گرتی ہوئی سپیڈ کو روکنا، یہ بھی بڑی کامیابی ہے. تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں
تو اس فری فال سے ہم بچ گئے تھے. رہی 16 مہینے کی حکومت میں یقیناً وہ اس ڈگر پہ ہم چل رہے تھے کہ بستیوں میں ہم جا رہے تھے, مسلسل اسی کا تسلسل تھا. میں نہیں کہتا کہ وہ کوئی بہت بڑی کامیاب حکومت رہی ہے 16 مہینے کی, یقیناً جمعیت علماء اسلام بھی اس کا حصہ تھا. تو جو ہمارے ذمے کی جو کوتاہیاں ہیں وہ ہم قبول کرتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کو ذرا ماضی میں پیچھے جا کے دیکھنا پڑے گا کہ کس صورتحال میں وہ حکومت ملی اور ہم کہاں سے کہاں جا رہے تھے. 3.5 سال میں جہاں پہ ہم کڑے تھے وہاں سے بالکل اس کے اپوزٹ سائڈ پہ چلے گئے تھے. تو اس کو روکنا ہی بڑی کامیابی تھی. اس لیے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا تھا. تو یہی میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ وہ کوئی اتنی اچیومنٹ انہوں نے کی کہ اس کے بنیاد پہ کوئی دعویٰ کر سکے اور اس پہ آگے جا کے انتخابات لڑ سکے. انتخابات لڑنے کے اور بھی نظریے اور بیانیے ہیں. جس طرح اس انتخابات میں ہم دیکھ رہے پاکستان تحریک انصاف جو کہ ماضی میں ان کی حکومت بھی رہی اور نو ڈاؤٹ کہ ان کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے پورے ملک میں, اس کے باوجود بھی ان کی طرف سے شکایات جو ہے وہ مل رہی ہے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نہیں دی جا رہی ہے. اور خاص بات یہ بھی ہے کہ اب جو ان کا بلے کا انتخابی نشان تھا وہ بھی ان سے چھن گیا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے کیا یہ درست میں ہم جا رہے ہیں؟ جی میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ یہ درست ہو رہا ہے. میں تو قائل ہوں اس بات کا کہ پاکستانی عوام کو آزادانہ رائے کا استعمال کرنے کا حق دیا جائے, چاہے جیسے بھی وہ چاہیں. ان کا فیصلہ بڑوں کی نظر میں اچھا ہو یا برا ہو اس کے آگے سر جھکانا چاہیے. عوام کی رائے کا احترام ہونا چاہیے. عوام جس کو چاہے منتخب کر لیں, اور یہ عوام بڑی باشعور ہے. ہمیں پوری امید ہے کہ اگر کوئی کوتاہیاں کرتا ہے, کوئی ان کے توقعات پہ پورا نہیں اترتا, تو اگلے الیکشن میں یہ اس کو منتخب نہیں کرتے. تو میرے خیال میں یہ جو ہو رہا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے, حالانکہ ماضی قریب میں ایسا ہو چکا ہے. اگر آپ دیکھیں تو جب پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت ختم کی گئی تھی تو ان کی ساری لیڈرشپ جیل میں تھی, اور یہاں تک کہ ان کے جو دوسرے درجے کے لیڈرز تھے جیسے سعد رفیق صاحب تھے, جیسے وہ پنڈی سے قمر اسلام صاحب تھے, تو بہت سارے لوگ جیلوں میں تھے اور وہ الیکشنز ہو گئے تھے. تو لیول پلینگ فیلڈ کسی کو بھی نہیں ملی. لیکن یہ سلسلہ رک جانا چاہیے, کہیں پہ تو اس نے رکنا ہی ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ سلسلہ رک جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی صحافی پر حملہ ہوتا ہے تو اس کو صحافی جو کمیونٹی ہے وہ آزادی صحافت کا ایک نعرہ بلند کرتے ہوئے اس کو مسئلہ بنا لیتے ہیں. کسی وکیل پر حملہ ہوتا ہے, کسی وکیل کو کچھ کہا جاتا ہے تو وہ وکلا کی آواز دبانے کے مترادف ہوتا ہے. لیکن جو سیاستدان ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایسا طبقہ ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کسی کو نیچے کر کے دوسرے کو اوپر کیا جاتا ہے, کبھی دوسرے کو جو ہے نیچے کر کے تیسرے کو اوپر کیا جاتا ہے. یہ جو روش اس ملک میں قائم ہے یہ ختم کیسے ہوگا, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس سب میں رول کیا ہے؟ سراج صاحب بہت گہری بات ہے, اور یہ کسی سے پوشیدہ بھی نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہماری پولیٹکس میں, گورنمنٹ میکنگ میں ہمیشہ سے رول رہا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پہلے یہ تھا کہ یہ پردے کے پیچھے ہوتا تھا, اب عوام کی نظروں کے سامنے ہو رہا ہے. ہماری بدنصیبی ہے کہ ہماری سیاسی قیادت کبھی بھی ایک دوسرے کو تسلیم نہ کر سکی, نہ وہ آپس میں بیٹھ کے ایک لائحہ عمل پہ متفق ہو سکی. ہم نے دیکھا چارٹر آف ڈیموکریسی بھی سائن ہوا, عمل اس پہ نہیں ہوا. ہم نے دیکھا کہ کئی اتحاد بنے, وقتی اتحاد تھے صرف انتخابات جیتنے کے لیے, اتحاد ٹوٹ گئے. حالانکہ سیاستدان جو کہ جن کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے, 24 کروڑ عوام کی رائے ان کو منتقل ہوتی ہے, سونپی جاتی ہے, اس کا احترام ان کے ذہنوں میں ہونا چاہیے. اور ہماری لیڈرشپ کو ایک مل بیٹھ کے اس ملک کو اس دلدل سے نکالنا چاہیے. اور یہ روش جو ہے یہ سوائے تباہی کے اور ہمیں کہیں لے کے نہیں جائے گی.
تو اس پر بات کیوں نہیں کی جاتی؟ سیاستدان جو ہے وہ کیوں اسٹیبلشمنٹ کی طرف کیوں ان کا ایک سمت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب کیوں ہوتا ہے؟ اس پر بیٹھ کر کیوں آپس میں ڈسکشن نہیں کی جاتی؟ کیوں تسلیم نہیں کیا جاتا دوسرے کو؟ شیرازی صاحب، یہ ان کی سوچ پہ منحصر ہے. جب آپ کی سوچ اس بات پہ آ جائے کہ آپ کا ووٹ بینک کیسے بڑھے گا، آپ کو اقتدار کیسے ملے گا، تو پھر آپ اس اقتدار دینے والوں کی طرف دیکھتے ہیں. آپ ان قوتوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو اقتدار دلا سکتے ہیں. یہ خود غرضی جب تک ہماری سیاست سے دور نہیں ہوگی، جب تک ہمارے سیاستدان خود غرضی کو چھوڑ کے اس ملک کے لیے سوچیں گے نہیں، تب تک یہ حالات چلتے لیکن رہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ پاور جو ہے وہ تو عوام کے پاس ہے، پاور تو ہے وہ تو جو لوگ ہیں جن کے پاس ووٹ ہے ان کے پاس ہے، تو پھر مختلف کی طرف دیکھنا. شیراجی صاحب، آپ کے آئین میں آرٹیکل 6 میں لکھا ہے کہ جو اس آئین کو سبورٹ کرے گا یا اس آئین کو خراب کرنے میں جو مددگار ہوگا، سب غدار تصور ہوں گے اور غدار کی سزا سزائے موت ہے. آپ نے دیکھا ماضی قریب میں آئین معطل بھی ہوا، آئین کو ایک سائڈ پہ رکھا گیا. یہ PCO کیا تھا؟ پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر، ایک شخص کا حکم تھا. ایسا ہی کیا آپ کی عدالتوں نے اس کو نہیں مانا؟ کیا عوام نے اس کو نہیں مانا؟ اس میں ہم سب برابر کے شریک ہیں. تو یقیناً طاقت عوام کے پاس ہے، لیکن عوام کی رائے کا احترام کہاں پہ ہو رہا ہے؟ ہر جگہ سے شکایتیں موصول ہو رہی ہیں. یہی تو ہمارا المیہ رہا ہے. اسی لیے تو ہم جمود کا شکار ہیں، آگے ہی نہیں بڑھ رہے ہیں. تو اس کے لیے جدوجہد کی ضرورت ہوگی. شخصیت پرستی کو ترک کرنا ہوگا، ذاتی مفادات کو ترک کرنا ہوگا. اور جب تک عوام کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ نہیں جاتی، یہ احساس نہیں ہو جاتا کہ ہم جو شخصیت پرستی کے پیچھے چل پڑے ہیں، ہم جو انفرادی جو ہمارے مفادات ہیں ان کی طرف چل پڑیں، جب تک ہم اجتماعی سوچ نہیں اپنائیں گے یہ نہیں ہوگا. ہم شخصیت پرستی سے نکل کیسے سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جس پارٹی سے آپ تعلق رکھتے ہیں اس کے جو سربراہ ہے مولانا فضل الرحمان، جب سے میں پیدا ہوا ہوں، جب سے میں نے جو ہے کچھ پڑھنا، کچھ لکھنا، کچھ جاننا سیکھا ہے، تو اس وقت سے ہی وہ جو ہے اس پارٹی کے چیئرمین ہے، اس پارٹی کے سربراہ ہے، وہ ہے ہی. تو آپ خود بھی اسی پارٹی سے ہیں، وہاں پر بھی شخصیت پرستی عروج پر ہے. شیراز صاحب، تھوڑا سا غور فرما لیں کہ جمعیت العلماء اسلام جس نام سے بنی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ علماء کا ایک گروہ. ظاہری بات ہے کہ علماء کا ایک گروہ ہے جو قیادت فراہم کر رہا ہے، تو اس کی قیادت علماء کی طرف سے ہی ہوگی. ہم کوئی عامی جو عام لوگ ہیں، ہم جمعیت علماء اسلام کی قیادت نہیں کر سکتے. تو مولانا فضل الرحمان ایک بہت بڑے علمی گھرانے سے، علماء کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. بہت بڑی قربانیاں ہیں ان کی، اور جو ان کو منتخب کیا گیا ہے تو وہ اس بنیاد پہ نہیں کیا گیا ہے کہ ان کے والد محترم مرحوم مفتی محمود صاحب اس پارٹی کے امیر رہے ہیں یا اس کے بڑے رہے ہیں، بلکہ اس بنیاد پہ کہ وہ جو کرائیٹیریا ہے جمعیت علماء اسلام کی قیادت کرنے کا، اس پہ وہ پوری طرح اترتے ہیں. تو اس لیے ان کو منایا گیا. باقی پارٹیوں کا میں نہیں کہہ سکتا. ایک بات تسلیم کرنی چاہیے کہ جو آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں، اس سے ایک پارٹی نے اپنے آپ کو مبرہ رکھا ہوا ہے اور اس نے ثابت کیا ہے، اور وہ ہے جماعت اسلامی. اور بدقسمتی سے ان کا ووٹ بینک اتنا نہیں بن رہا. اچھا، انتخابات کے حوالے سے میں سوال کرنا چاہوں گا آپ سے. ہم دیکھتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کا جو اجلاس رہا ہے ملک بھر میں انتخابات کے حوالے سے اور ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے، اس کا اعلامیہ ابھی تک جاری نہیں ہوا. ہم دیکھ جس طرح بٹگرام کی صورتحال ہے، اس طرح پورے ملک میں ٹکٹوں پر جمعیت علماء اسلام کے اندر لڑائی جو ہے وہ جاری ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، اور ابھی تک لسٹ فائنل نہ کرنا کیا جمعیت کی کارکردگی پر سوال نشان نہیں ہے؟ شیراز صاحب، جمعیت علماء اسلام کا جو سیٹ اپ ہے وہ تحصیل کے یونٹ سے لے کے صوبے تک اور صوبے سے لے کے مرکز تک بنیادی طور